अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। बेसिकली आज मूड तो नहीं था, संडे है मॉर्निंग, तो सोचा आज छुट्टी करें। 7 days वीक डजन लुक नाइस टू डू इट, मगर कुछ खबरें थी ऐसी तो मैंने कहा पहले आज शेयर कर ही ली जाए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का जब मीडिया देखें तो लगता है वहाँ पैंडमिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोविड-19 जिसे कहते हैं, कि जो बताया जाता है कभी कभी कि जी शहर के शहर लॉकडाउन करने पड़ेंगे और ये पीक पे जाएगा तो तबाही मच जाएगी। वहाँ तो इलेक्शन 249 हल्का जो है कराची में, उसके सर्वे आ रहे हैं, उन पर बहस हो रही है, जहांगीर तरीन पे बहस हो रही है। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि एक एंकर ने पूरे पैंडेमिक में 3 प्रोग्राम किए इस कोरोना वायरस पर, तो उसने एक इटली से कोई या यूरोप के किसी जगह में रहते हुए एक पाकिस्तानी हकीम को लिया और एक शायद KP के गई कोई एक डॉक्टर जो लोगों की खिदमत कर रहा है। कहीं किसी साइंटिस्ट को नहीं देखा मैंने इन्फेक्शन डिजीज़ के, ना किसी बड़े कहना चाहिए कि जो इन्फेक्शन पे डिजीज़ पे काम करते हैं या वैक्सीन पे काम करते हैं या वायरस पे काम करते हैं, मैंने कहीं नहीं देखा। जबकि मैं इंडियन मीडिया का बड़ा शदीद मुखालिफ हूँ कि वो बड़ा बाइस्ड है और बहुत एग्जुरेट भी करता है और लंतरानिया भी, और ऐसा लगता है कि पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट है इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का। मगर इस पैंडेमिक में जो वहाँ सिचुएशन है, बड़ी मेच्योरिटी का सबूत वो दिखा रहा है कि मुसलसल जो सिचुएशन है वो तो कवर कर ही रहा है, मगर जिस तरह से वो साइंटिस्ट लेकर आ रहा है और जो रिसर्चर लेकर आ रहा है, जो दुनिया के हालात, उस हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि मैं CBS देख रहा हूँ, CNN देख रहा हूँ, बहुत मेच्योरिटी। वहाँ आज जो सिचुएशन बताई जा रही है कि अभी जब पीक आएगा तो 8 से 10 लाख लोग डेली पॉजिटिव होंगे और कितने मरेंगे, कोई 15,000 डेली कहता है, कोई 20,000 कहता है। और जो सबसे खौफनाक बात है, जो इंडियन वेरिएंट है वो कमज़ोर पर, बीमार पर हमला नहीं करता, वो हेल्दी फर्द पर हमला करता है, जो बड़ी ख़तरनाक बात है। और वैक्सीन के हवाले से, और फिर सऊदीया ने उनको 10 मिलियन कोई टन जो है ऑक्सीजन शिप की है, और वहाँ वैक्सीन तो लगी नहीं रही। अब जो हालात वहाँ पैदा हो गए हैं, सिर्फ ऑक्सीजन का इशू मेजर है कि कम से कम होती जा रही है, और पाकिस्तान की जो पेशकश है उसके हवाले से भी कोई गुफ्तगू नहीं है। फिर साथ में कुछ खबरें और थी कि कल पाकिस्तान में 30 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है आर्मी चीफ से मिले हैं, और बताने वाले बताते हैं कि 7 आवर कंटिन्यू ये मीटिंग थी, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि कोई आर्मी चीफ इतना भी फ्री हो सकता है कि 7 आवर। मगर इस मुलाकात को आने वाले दिनों के हालात में देखा जा रहा है कि जब कहा जा रहा है कि जी वहाँ मार्शल आ सकता है, निज़ाम लिपट सकता है और कोई नई कहानी सामने आ सकती है, तो आर्मी जो है वो जर्नलिस्टों को एतमाद में लेना चाहती है। मगर वहाँ जो गुफ्तगू हुई कि हामिद मीर ने सुना है, वहाँ कहा कि मुझे गोली जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने लगवाई। बताने वाले बताते हैं, मगर जवाब जो है वो बड़ा दिलचस्प है कि आर्मी चीफ ने, एज आई हेयर, कि आर्मी चीफ ने कहा कि मीर साहब आपको पता है कि आपको गोली जावेद मैंगल ने लगवाई। ये जावेद मैंगल कौन है मेरे इल्म में नहीं है। कोई अताउल्ला मैंगल के ख़ानदान का उनका बेटा कोई बताता है कि जो गायब है, जो पहाड़ों पर है या कहीं बाहर रह रहा है। अब मेरी नॉलेज नहीं है उस हवाले से, खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिर जो साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आर्मी चीफ ने की, एज़ पर मैंने जो सुना, कि हुकूमतें कभी कभी अपने बोझ से गिर जाती हैं, अपनी नाअहली के बोझ से। तो ये तो मौजूद हुकूमत पे अदम एतमाद है अगर उन्होंने ऐसा कहा है। अभी डिटेल आएंगी, अभी तो ये भी नहीं पता कि 30 जर्नलिस्ट थे कौन, और वो उनमें से कोई बोल भी नहीं रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्नलिस्ट खामोश है, मीडिया में कोई कवरेज नहीं हुई, कहीं पर कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ और सिर्फ बहुत मामूली सतह पर सोशल मीडिया पर देखा गया है ये सारा कुछ, मगर डिटेल कहीं से नहीं आ रही। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या सिचुएशन है। फिर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब गए मरी, आपने सुना होगा। फिर उसके बाद तौसा गए, जो बुज़दार का हल्का है, बुज़दार का एरिया है जहाँ रहते हैं, और एक छोटी सी तहसील है
وہاں 3 ارب روپے کا پروجیکٹ کا اعلان کر دیا گیا، جو لوگوں نے بڑا حیرانی سے دیکھا کہ اتنی چھوٹی سی جگہ اور اس میں پہلے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور جا کے 3 ارب وہاں دے دیے گئے۔ اب خان صاحب جا رہے ہیں ملتان، جو ساؤتھ کا مین گڑھ ہے، اور جہاں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی شدید چپقلش، لڑائی اور کشیدگی اور جو کچھ بھی کہہ لیں اپوزیشن ایک دوسرے کی، اور جہاں پریویل کرتے ہیں جہانگیر ترین، تو شاہ محمود قریشی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے 30 ارب روپے کا پیکج دیا جائے گا۔ مگر کہتے یہ ہے کہ اس علاقے کے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ سب جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، اور گزشتہ دنوں شاہ محمود قریشی نے کوئی شائعہ کیا تھا، تو کہتے ہیں کہنے والے کہ 4-5 ایم پی ایز آئے ٹوٹل وہاں، تو شاہ محمود قریشی کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی اور جہانگیر ترین کی صلح ہو جائے گی، اس ہونے والے کمنگ ٹورز کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب جہانگیر ترین سے کوئی صلح نہیں کرنا چاہتے، اور کوئی انہیں این آر او دینے پر تیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری خبریں جب میں سنتا ہوں اور ان پر لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہوں، تو سب کا اب کہنا یہی ہے کہ بیسکلی تو کھیل مک چکا ہے۔ اور پھر خان صاحب جو تقریریں کرتے ہیں، کہ آج جو خان صاحب نے تقریر کی ہے، یقینی نہیں آتا کہ کوئی کسی ملک کا ہیڈ آف دی کنٹری روزانہ ایک ہی تقریر کرے گا، ایک ہی گیت گائے گا کہ شہر بنیں گے، بنڈل آئلینڈ بنے گا، راوی کا شہر بنے گا تو اکانومی ترقی کرے گی، اور کنسٹرکشن بوم پر جا رہی ہے۔ آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں، آپ نے اس سے ہٹ کر ابھی تک خان صاحب کی کوئی تقریر سنی؟ پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی 2.5 سالہ کارکردگی پر فخر ہے، میں تو کچھ نہیں کہوں گا، یہ پاکستان کے رہنے والے جانے، اپوزیشن جانے، اور وہ جو خان صاحب کو لے کر آئے وہ جانے کہ خان صاحب کتنا صحیح بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں۔ مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ 2.5 سال سے میں ایک ہی تقریر سنتا ہوں، جو کرکٹ سے شروع ہوتی ہے، شوکت خانم سے ہوتی ہوئی، اور کنسٹرکشن اور راوی اور بنڈل آئلینڈ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، کہ وہی درد کی کہانی، وہی عذر کا فسانہ، میں انہیں سنا کے رویا، وہ مجھے سنا کے روئے۔ اس وقت جو سچویشن ہے ملک کی پینڈیمک کے حوالے سے، اس میں ضرورت تو یہ تھی کہ قوم کے خطاب میں بار بار اور مسلسل یہ کہا جاتا کہ ہماری اکانومی نہیں ہے، ہمیں تو ایم آئی ایف سے جو 1.3 بلین ڈالر پینڈیمک کے حوالے سے ملے تھا، ہمیں تو وہ بھی نہیں پتہ کہاں گیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سابق سربراہ تھے جنرل افضل خان، اور جن پہ کرپشن کا الزام سوشل میڈیا پہ لگایا گیا اور غائب ہو گئے، اور میں نے کہا تھا کہ نہیں، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، میں نے تصدیق کی ہے، تو مگر وہ بات میں نے غلط کی تھی، کیونکہ مجھے بتانے والوں نے جو بتایا تھا، میں لوگوں پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، اور جو سچ ہوتا ہے میں وہ بیان کر دیتا ہوں جو مجھے پتہ ہوتا ہے۔ میں جب پاکستان گیا تو مجھے انہی کے جنرل افضل صاحب کے اعتراف کے لوگوں نے بتایا کہ نہیں، ان پہ الزام درست لگا تھا، اور ایک بریگیڈیئر کی قربانی دے کر مسئلہ حل کر لیا گیا اور معاملہ ختم کر دیا گیا۔ حساب تو دینا ہے سیاستدانوں نے صرف، باقی سب کے لیے این آر او ہے، احسان اللہ احسان کے لیے بھی ہے، آرمی کے جو جنرل رضوان اختر پہ کیا کیا الزام میں لگے، آپ دیکھا نا کہ سعودی عرب جنرل کیا نام ہے، بابر بلال اکبر، اب وہ سعودیہ کے سفیر لگ چکے ہیں۔ تو درجنوں ایسے واقعات ہیں، ملک کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لبیک کالعدم بھی ہے، مگر حلقہ 249 میں الیکشن بھی لڑ رہی ہے۔ اس پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے، اور میڈیا اسے ابھی بھی کالعدم کہہ رہا ہے، آپ دباؤ دیکھیں میڈیا پہ۔ خیر، میڈیا کو تو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ کس موضوع پہ کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے، اسے تو بھگتانا ہوتا ہے، جو خبریں جو بھیج دی جاتی ہیں وہ پڑھ دی جاتی ہیں، یا وہ اپنے طور پہ جو بہتر سمجھتا ہے، اسے عوام سے تو کچھ لینا دینا ہے نہیں،
کیونکہ وہ اسی کا پارٹ ہے، ان سب کے بلینس آف روپیز اور ڈالرز میں کہنا چاہیے اسٹیکس ہیں، وہ اشرافیہ کا حصہ ہیں، تو وہ اشرافیہ کی ہی بات کریں گے. انہیں پینڈیمک سے کیا لینا؟ آپ اس پورے سینیریو میں پینڈیمک میں دیکھیں، جہاں جو دورانی آئی جی مرے، ان جیسے بہت کم لوگ مرے ہیں، اور کسی کو نہیں مرنا چاہیے، اللہ معاف کرے کہ لاش جس کی ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے. مگر یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ اس پوری کھیل میں پوری دنیا میں صرف غریب ہی زیادہ مرے ہیں، اور کمزور سے کمزور تر جو طبقہ ہے وہ مرا ہے. تو ان سب کو، امیروں کو تو یقین ہے کہ ان پر تو کچھ ہونا نہیں ہے، کوئی اکا دکا جاتا ہے تو who cares. بات ساری ہے کہ پاکستان میں آپ لوگوں میں کہ جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی، یا ہندوستان میں بھی، وہاں پہ بھی غریبی مرے ہیں. پورا نظام سامنے کھل کر آ گیا ہے کہ ایٹمی ملک جو سپر پاور بننا چاہتا ہے، جو بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے غریب تڑپ تڑپ کے مر گئے، ان کے کچھ نہیں نکلا. اور آج جو پروگرامز میں نے دیکھے انڈین، اس میں بھی سائنٹسٹ یہی رو رہے تھے کہ ڈیٹا تو ابھی سامنے ہی نہیں آ پا رہا، اور آ بھی نہیں پائے گا، کہ دیہی علاقوں میں جو قیامت مچی ہے، جہاں ریسورسز ہی نہیں ہیں، جہاں ہاسپٹلز ہی نہیں ہیں، تو وہاں کیا پتہ چلنا ہے. اور جو دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ جو بھارت میں ہوا وہ اصل سامنے نہیں آ سکا، اور شاید کبھی سامنے نہ آئے. اور پاکستان میں بھی یہی حال ہے کہ آپ کو 150-200 لوگ روزانہ مرتا ہوا بتاتے ہیں، جبکہ جو ایوریج کرونا ہے پازیٹیو وہ مور دین 10% ہے. 10% کا مطلب ہوتا ہے کہ 22-23 کروڑ میں 10% کا مطلب ہوا 23-24 ملین لوگ. تو امریکہ میں جو 22-23 ملین تھے، تو اس وقت کے ڈیتھ ٹول نکال کے دیکھ لیجئے تو آپ حیران رہ جائیں گے. جبکہ یہاں فیسلٹیز بھی زیادہ ہیں، اور وہاں تو اب یہ کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جگت بازی ہو رہی ہے کہ ہاتھ دھوئیں کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور ساتھ میں کہ سرکاری اسپتال گئے تو موت یقینی ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل گئے تو زمین جائیداد گھر مکان جو ہے وہ سب بک جائے گا. جس معاشرے میں عدم اعتماد اس حد تک خوفناک ہو، اس کے بارے میں سوچیں، اس کے مستقبل کے بارے میں غور کریں کہ وہ کہاں جا رہا ہے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے نئے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.